السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فرعون کی۔ جی ہاں، اس فرعون کی جس کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، جس کا جسم آج بھی محفوظ ہے، حالانکہ اس کو گزرے ہوئے 3000 سال ہو گئے ہیں۔ یہ انتہائی ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ بنی اسرائیل اس کے دور میں غلام تھے، جن سے انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا اور تمام سخت کام انہی سے کرائے جاتے تھے۔ ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی جس نے پورے مصر کو جلا دیا، مگر بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ صبح کو فرعون نے اپنے درباریوں، کہانوں اور نجومیوں کو بلوایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب لگا کر اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون اس تعبیر پر غضبناک ہو گیا اور اس نے ایک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے، اور پھر اس حکم پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اسی دوران ایک نیک اسرائیلی خاتون کے یہاں لڑکا پیدا ہوا جو دراصل اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ بچے کی پیدائش پر اس کی ماں پریشان ہو گئی کہ اگر کسی کو لڑکے کے پیدا ہونے کا علم ہوا تو بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وحی کی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب خطرہ محسوس ہو تو بچے کو دریائے نیل میں ڈال دینا، نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے۔ اور پھر جب خطرہ بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ نہر کے پاس ٹہل رہی تھی۔ اس نے صندوق کو دیکھا تو صندوق کو کنیزوں سے نکلوا لیا، اور جب اس کی نظر صندوق کے اندر موجود بچے پہ پڑی تو محبت میں اس کا دل بھر گیا، اور اس نے بچے کو اٹھا لیا اور فرعون کے پاس لے گئی اور اس سے کہا، اس بچے کو قتل مت کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شاید اس سے ہم کو فائدہ ہو اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون راضی ہو گیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن جو کہ خفیہ طور پہ محل میں داخل ہو گئی تھیں نے عورتوں کو مشورہ دیا، ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی محل میں بلا لیا گیا اور انہوں نے بچے کو دودھ پلایا، اور اس طرح اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ مگر فرعون کے ایک مشیر کو شک ہو گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے پوچھا، کیا یہ تیرا بچہ ہے؟ یہ تو کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا، تو پھر تیرا کیوں پیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا، یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن تمام بچے مجھ سے انسیت رکھتے ہیں اور میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں۔ اس موقع کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اس کا دل مضبوط کیا، ورنہ وہ راز کھول دیتی۔ پھر وقت گزرتا گیا، اور ایک دن جب فرعون ننھے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا تو حضرت موسیٰ نے اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچ لی اور منہ پر تھپڑ بھی مارا، جس سے فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے چیخ کر کہا، یہی وہ دشمن ہے جس کا مجھے خوف تھا، اس کو لے جاؤ۔ مگر ملکہ آسیہ بیچ میں آ گئیں اور فرعون سے کہا، یہ معصوم ہے اور ناسمجھ بچہ ہے، اگر آپ کو شک ہے تو اس کی آزمائش کر لیں۔ اس کے سامنے 2 پیالے رکھیں، ایک قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا اور دوسرا دہکتے ہوئے کوئلوں سے۔ اگر بچہ جوہرات کو اٹھا لے تو سمجھدار ہوگا، اور اگر دہکتے ہوئے کوئلے کو پکڑے تو ناسمجھ اور معصوم۔ فرعون راضی ہو گیا۔ 2 پیالے منگوائے گئے، ایک میں
جوہرات تھے اور دوسرے میں دہکتے کوئلے۔ ننھے موسیٰ نے سامنے رکھے ہوئے پیالوں میں سے جب اپنا ہاتھ جوہرات کی طرف بڑھایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ کا ہاتھ دہکتے کوئلوں کی طرف موڑ دیا، اور اس طرح موسیٰ نے جلتا ہوا کوئلہ اٹھا لیا اور منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان جل گئی اور ان کے بولنے میں معمولی سی لکنت پیدا ہو گئی۔ فرعون یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مطمئن ہو گیا کہ بچہ معصوم اور ناسمجھ ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے رہے، اور یہ عرصہ 30 سال کا بیان کیا جاتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم حضرت موسیٰ کے محل چھوڑنے اور مدائن کی طرف ہجرت کرنے کا ذکر کریں گے۔ ایسی تاریخی معلومات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔